إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے ہاتھ میں سارے جہان کا نظام ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التکاثر کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبے میں اسی سورہ سے متعلق چند باتیں بالاختصار آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. اس سورہ کا نام سورہ تکاثر ہے. تکاثر کثرت سے بنا ہے، کاف تا را، کثرت. کثرت کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی زیادتی، کسی چیز کا زیادہ ہونا.
اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں لفظ تکاثر آیا ہے، تو اسی تکاثر کو اس سورہ کا نام دیا گیا۔ اس سورہ کے مکی و مدنی ہونے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ مدنی ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں نے کہا یہ سورہ مکی ہے، اور صحیح یہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے اس سورہ کا نزول ہوا۔ اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو خبردار کرنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آخرت کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس سورہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بالاختصار سماعت اس طرح کیجیے: اللہ کو متکاسر، تم کو کسی بھی چیز کی کثرت طلب اور کثرت چاہت نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کر لو یا قبر تک پہنچ جاؤ۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقین والا علم حاصل کر لو۔ لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھ لو۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اسے ضرور بھی ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ یہ ہے سورہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس چیز کی چاہت؟ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ انسان کس چیز کو زیادہ چاہتا ہے اور کسی چیز کے زیادہ طلب اور اس کی چاہت کے نتیجے میں آخرت کو فراموش کر دیتا یا اللہ کو بھلا دیتا ہے، اس کا تذکرہ اس سورہ کے شروع میں نہیں کیا۔ البتہ قرآن کی دوسری آیتوں میں اس سلسلے کی تھوڑی تفصیل موجود ہے۔ اگر ان آیات کو اس سورہ کی تفسیر میں پیش کیا جائے تو کچھ مخصوص چیزیں ہیں جسے انسان بطور خاص زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے، اور اس چاہنے کے نتیجے میں حقیقت کو فراموش کر جاتا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بالائے طاق رکھ دیتا اور عقیدہ آخرت کو بھلا بیٹھتا۔ جیسے آپ جائیں سورہ حدید میں، سورہ حدید میں 27واں سپارہ کے بالکل اخیر پیج پر دنیاوی زندگی سے متعلق کہا گیا: انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیاوی زندگی ہے کیا، پھر اس کی وضاحت کی گئی۔ یہ کھیل تماشا ہے، زیب و زینت کے اظہار کرنے کی جگہ ہے،
اولاد میں دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے اور اولاد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہاں لفظ تکاثر فی الاموال والاولاد کہا گیا. مال میں اور اولاد میں تکاثر. الہاکم التکاثر تمہیں کسی بھی چیز کی کثرت طلب میں غافل کر دیا. اگر اس آیت کی بنیاد ہو کیا ہوگا؟ تمہیں اولاد کی کثرت طلب اور مال کی کثرت چاہت نے اللہ سے غافل کر دیا. اگر آپ سورہ کہف میں آتے ہیں تو سورہ کہف میں دو ساتھیوں کا واقعہ بیان کیا ہے. ان دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کا باغ دیا تھا. اس کھجور کے دو باغ دیے تھے. ان دونوں باغوں کے کنارے کنارے انگور کے دو باغ دیے تھے اور ان باغوں کے کنارے کنارے کھجور کے درخت لگا دیے اور ساتھ ساتھ اس باغ کے اندر کھیتی بھی تھی. وہاں نہریں بھی جا رہی تھی. باغ انگور کا بہترین انتظام بھی ہوتا. تو جو ساتھی آخرت کا انکار کرتا تھا اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ مال ہمارے پاس زیادہ ہے اور یہ ساز و سامان ہمارے پاس زیادہ ہے، یا میں تم سے مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور تعداد جتھے کے اعتبار سے زیادہ عزت دار. گویا یہاں مال کو بھی زیادہ کہا گیا اور ساتھ ساتھ جتھے پر کثرت تعظیم یا جتھے کی بنیاد پر زیادہ عزت دار ہونے کا ڈھونگ رچائے. وہ انسان اپنی عزت کی طلب میں اللہ کو بھول جاتا ہے. ہماری عزت ہو، عزت بنی رہے، ٹھاٹ باٹ ہمارا چلتا رہے، شان و شوکت برقرار رہے، ہماری کر و فر کے نشان قائم ہو جائے، اس سلسلے میں انسان کسی بھی حد کو پار کر جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ الہاکم التکاثر. کثرت طلب نے، کسی چیز کی زیادہ چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. یہ غفلت کب تک رہتی ہے؟ اس کے بعد کی آیت میں تھوڑی بتا دیں. حتی زرتم المقابر. یہ چاہت تمہاری لگی رہتی ہے، کثرت طلب کا خیال تمہیں ستاتا رہتا ہے، کسی بھی چیز کی چاہت زیادہ تمہیں ابھارتی رہتی ہے، یہاں تک کہ تم قبر سے ملاقات کرو. مطلب کیا ہوا؟ انسان مرتے دم تک چاہتا ہے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے. اس کا گور میں لٹکا ہوا ہے، پاؤں قبر میں لٹکا ہوا، آخری ایام سے دوچار ہے، زندگی کے آخری مراحل گزار رہا ہے. لیکن مال کی بھی چاہت ہے، اولاد کی بھی چاہت ہے، حکومت کی بھی چاہت ہے، اقتدار کی بھی چاہت ہے، شہرت کی بھی چاہت ہے، رفت کی بھی چاہت ہے، وہ برقرار ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر سے ملاقات کر لو، قبر کی زیارت کر لو. اب دونوں آپ کی ملا جو سمجھ میں آئے گا. جو انسان نیک نیتی کے ساتھ قبر کی زیارت کرتا ہے تو تذکر الآخرہ، اسے آخرت یاد آتی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں تو رہ جاتی ہے. جس جسم کے ساتھ ہم نے دنیا میں سارے معاملات کیے ہیں، اسی جسم کے ساتھ میں قبر میں داخل کیا جاؤں گا. اور ساتھ ساتھ میرے اعمال، اچھے برے اعمال ہی میرے ساتھ رہیں گے. نہ اولاد میری ساتھ دینے کے لیے تیار، نہ بیوی بچے ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار، نہ کنبہ خاندان ساتھ دینے کے لیے تیار، مال و دولت ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار. اگر ہمارے ساتھ کچھ ہے تو ہمارا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. میں شروع تمہیں قبر کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبر کی زیارت ضرور کرو، کیونکہ قبر کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے. کیسے یاد آئے گی؟
انسان جب مرتا ہے اور قبر سے دوچار ہوتا ہے، آپ نے کسی انسان کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، ایک آدمی اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے اور مر گیا، اس کو اپنے کمرے میں رکھے ہوا ہے، بیوی کی چاہت میں انسان اٹھا ہوا ہے، مرنے کے بعد بیوی کو الگ نہیں کرے گا، ایسا کہیں نہیں سنا ہے۔ شوہر کے لیے عورتیں بہت پریشان رہتی ہے، کہیں ایسا نہیں سنا گیا کہ شوہر مر گیا تو بیوی نے کہا ہم اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں، اپنے ساتھ کمرے مستقل رکھے، سنا کبھی نہیں؟ کیوں؟ 2-4 گھنٹے نہیں، 1-2 دن گزرنے کے بعد جب جسم پھٹنا شروع ہوگا اور بدبو پھیلنا شروع ہوگی، سارا سماج متعفن ہو جائے گا، خود نہیں تو دوسرے لوگ اسے زبردستی نکال کے باہر کریں گے، ہٹاؤ یہاں سے، اپنے محلے کو نقصان سے اور تباہی بربادی سے بچانا ہے، اس قسم کی چیزوں کا سے نکالو۔ کیا فرمایا؟ حتی زرتم المقابر، اس کثرت طلب نے، کثرت چاہت نے، زیادہ چاہت نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا یا آخرت سے غافل کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ۔ وہ حدیث سے پہلے آپ کو سنائی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچا چوکور، اور اس میں ایک لمبی سی لکیر کی، کہا یہ جو چوکور دائرہ ہے، انسان یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اسی بیچ میں رہے۔ ایک لمبی سی لکیر کھینچی، دائرہ کو پار کر رہی، آپ نے فرمایا اس کے دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں کھینچی، کہا یہ کیا واردات ہے، یہ مشکلات اور پریشانی ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا جو لمبی لکیر ہے، جو کراس کر چکا اس دائرے کو اور اس لکیر کو، یہ اس کی چاہت ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی لیکن اس کی چاہت ختم نہیں ہوتی۔ جو لمبی لکیر کھینچ کے بتا دیا، انسان کو اگر مرنے کے بعد بھی کسی چیز کی چاہت کا اختیار دیا تھا، وہ چاہتا ہی رہا۔ یہ انسان فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے، کسی چیز کی زیادہ چاہنے نے غافل کر دیا۔ کوئی انسان بیوی کو زیادہ چاہتا ہے، اللہ سے غافل ہے۔ کوئی انسان بچی کو زیادہ چاہتا ہے، اللہ سے غافل ہے۔ کوئی انسان سماج کو زیادہ چاہتا ہے، اللہ اور آخرت سے غافل ہے۔ کوئی انسان جتھا و جماعت کو زیادہ چاہتا ہے، آخرت سے اسے غافل کر دیا، وغیرہ تعلیم۔ چونکہ قرآن مجید نے یہاں کسی خاص چیز کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس مناسبت سے ساری چاہت اس میں شامل ہے۔ اور اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں چند چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، انسان اس کی وجہ تو بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ کسی بھی چیز کی کثرت طلب نے، زیادہ چاہنے نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اللہ سے غافل، شریعت سے غافل، رسول اللہ کے فرمان سے غافل، محتاج زندگی گزارنے سے غافل، قبر کے عذاب سے غافل، آخرت کی رسوائی سے غافل اور جہنم کے عذاب سے غافل۔ کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کر دو۔ یہاں پر بعض تفسیر روایت بھی ہے، اس سورہ کا شان نزول کیا ہے، اس سورہ کب نازل ہوئی، کس بنیاد پہ نازل ہوئی؟ تو تفسیر میں اس قسم کی باتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپس میں 2 قبیلوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک نے کہا کہ میرے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے قبیلے میں ایسے مالدار لوگ ہیں، میرے قبیلے میں ایسے باشعور لوگ ہیں، میرے قبیلے میں تو فلاں فلاں انسان ہے۔ دوسرے قبیلے نے کہا وہ تو ہمارا نبی ہے، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہماری سرداری بھی مسلم ہے، ہمارا وقار بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں چلے گا، چلو قبر میں دکھا دے، قبرستان میں دکھا دے، یہ میرے فلاں دادا کی قبر ہے، یہ بابا کی قبر ہے، یہ نانا کی قبر ہے، یہ ہمارے پرکھوں کی قبر ہے، کیا تمہارا خاندان میں ایسے لوگ ہیں؟ اس نے بھی قبروں کی گنتی کرا دی، اسی جانب اشارہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت طلب نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبر میں اپنے مردوں کی گنتی کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔
یعنی کسی چیز کی کثرت طلب کے نتیجے میں جو تم نے غفلت برتی ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس غفلت کا انجام اب قریب جان لو. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم اب قریب جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، تیسری بار کہا ہرگز نہیں. اگر تم جان لو گے علم یقین کے ساتھ، لترون الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھ لو. ثم لترون عن الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے بھی دیکھ لو. ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو آپ ذہن بنا کے رکھیے. 2-3 مرتبہ کہا گیا ہرگز نہیں، اب قریب جان لو گے. پھر ہرگز نہیں، اب قریب جان لو گے. ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے. کسی ایک چیز کو قرآن نے 3 بار بیان نہیں کیا ہے، بلکہ کہا اگر تم مرنے کے وقت کی کیفیت کو جان لیتے جو قریب جاننے والے ہو تو ایسا نہیں کرتے. قبر میں جو تمہارے ساتھ حالات پیش آنے والے ہیں اگر تم جان لیتے تو ایسے غفلت نہیں برتتے. میدان محشر میں جو ذلت و خواری کا تمہارے سامنے ہونے والا ہے پھر تم غفلت نہیں برتتے. جہنم، میدان محشر میں جہنم تمہیں دکھائی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین ہے، تم ایسا نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد جہنم میں تم داخل کرنے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں غفلت کا انجام کیا ہے. یہ 5 مرتبہ باتیں آئی ہیں اور 5 مرحلوں کا تذکرہ کیا گیا. کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے اس غفلت کا انجام کیا ہے. مرنے کے وقت بھی جانو گے، قبر میں جانو گے، حشر میں جانو گے، اور جہنم کو دیکھ کر جانو گے، اور جہنم میں جا کر جانو گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جاننے سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. یاد رکھیے گا کام آئے. علم الیقین کسی یقینی چیز کا علم ہونا. کسی نے خبر دیا، آپ نے سن لیا، یہ علم آپ کا ہو گیا. عین الیقین جس چیز کا آپ جان رہے تھے اس کو آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھ لیا. حق الیقین جس کو آپ نے دیکھا ہے وہ شوکہ بازی بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اسے چھو کر پکڑ کر یہاں پہنچ کر دیکھ لیا. یہ حق الیقین. اس کو اس طرح سمجھایا گیا اگر کہیں سے دھواں نکلتا ہے تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہاں آگ ہے، تب دھواں نکل رہا ہے. یہ ہے علم الیقین. پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ آگ کی شعلہ اور لپٹ بھی ہے. ابھی تو دھواں ہی نکل رہا تھا، ابھی آپ نے اس کے شعلے دیکھ لیے. یہ ہو گیا عین الیقین کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. پھر آپ نے اس آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈال کے دیکھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، یا ویسے ہی گرم کر کے دکھایا جاتا، آگ کی طرح لال ہماری نگاہوں میں دکھایا جاتا، یا جادوگری کا یہ سامان ہے. نہیں کہ جب تم اس کو چھو کے دیکھو گے تو پتا چلے گا تمہاری انگلیاں جل رہی ہے. یہ حق الیقین. اور یہ تینوں چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کے ایمان کے مدارج الگ الگ ہے، اس کے مراحل الگ ہے، اس کے درجات الگ ہے. کوئی انسان سن کر ایمان لاتا ہے، کوئی انسان دیکھ کر ایمان لاتا ہے، کوئی انسان اس کو بازار تک چھو چھا کر کے اور اسے پورے طور سے مکمل جان کر کے ایمان لاتا ہے. کہا غفلت میں تمہیں ڈال دیا ہے اولاد کی چاہت نے، مال کی چاہت نے، شہرت کی چاہت نے، عزت و احترام کی چاہت نے، اپنے خاندان کی بڑائی کی چاہت نے، اور نتیجے کے طور پر تم غافل ہو گئے. اور یہ چیز تمہارے ساتھ رہتی ہے کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر سے ملاقات کرو. یعنی یہ چاہت تمہاری ختم نہیں ہوگی، جب تمہاری موت واقع ہوگی تو پتہ چلے گا. انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے اسے احساس ہو سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. جس اولاد کی خاطر انسان اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر جاتا، وہی اولاد تھوڑی سی بڑھتی ہے اس کے لیے درد سر بن جاتی. لڑکی فاحشہ نکل جائے
دعا نہیں کر سکتے؟ ائمہ مساجد دعا کرتے میرے بچے نافرمان ہو گئے، میری بچیاں فرما برداری نہیں، نافرمان بن گئے، اس کے لیے دعا کر دی. جس کو آپ نے لکھایا ہے، پڑھایا ہے، خرچ کیا ہے، سارے خرائط اس کے برداشت کیے، سارے نخرے آپ نے برداشت کر دیے، لیکن وہ بچہ کیا ہے؟ آپ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کہ جس کے لیے آپ نے اللہ کو بھولا تھا وہ تو آپ کو تباہ و برباد دنیا ہی میں کر دیا. علاوہ اس کے انسان مال کے لیے آخرت کو بھولتا ہے. پھر کیا ہوتا؟ مال تو کماتا ہے. جب کثرت مال کی چاہت اور طلب ہوتی ہے انسان حلال نہیں دیکھتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ کمیشن خوری نہیں کرتا ہے، وہ رشوت ستانی کا پائدار نہیں کرتا ہے، وہ سود بھی لیتا ہے اور اس قسم کی ساری حرکتیں کرتا ہے اور نتیجے کے طور پر مال کا مال لگا دیتا. ہمارے پاس یہ مال ہے، ہمارے پاس یہ گاڑی ہے، ہمارے پاس یہ بائک ہے، ہماری یہ بلڈنگ ہے، ہمارا یہ سازو سامان ہے. کیسے آپ نے حاصل کیا ہے؟ نہ باپ پوچھتا ہے، نہ ماں پوچھتی ہے، نہ بھائی پوچھتا ہے، کہیں سے لا کے دے دیا. بڑے میاں سے کہتے ہیں مسجد میں اللہ اللہ کیجئے، ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ آنکھ بند رکھیے. وہ سیسی کر رہا ہے، کال سینٹر کا کام کر رہا ہے، اپنی بچیوں کو کوٹھے پہ بٹھایا ہوا ہے، اپنی عورتوں سے غلط کام کرواتا ہے یا کسی اور طرح سے مال وصول کرتا، اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ کو پیسہ لا کے دیا گیا، آپ نے پیسہ دیکھا اور اس کے بعد آرام ہے. اب مسجد میں آ کے اللہ 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 کرتے، خوب اللہ اللہ کرتے، زندگی آپ کی اسی میں گزری ہے اور اس کے بعد اللہ اللہ کرنے سے مسئلہ ہو جائے گا. یہ ہے کثرت مال کی چاہ، جس کے نتیجے میں انسان اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاتا اور قبر کو اور حشر کو اور موت کو اور جہنم کو فراموش کر جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان اپنے نام کے لیے سارا کام کرتا ہے. کچھ خرچ کیا، نام ہو، کیا نام ہو بھائی؟ فلاں صاحب نے مسجد میں اتنا دیا، فلاں صاحب نے مدرسہ بنا دیا، فلاں صاحب نے غریبوں کا نکاح کروا دیا، فلاں صاحب نے دفاع عامہ کا یہ بڑا بڑا پروگرام چلا دیا. آپ کا نام رہے گا. اسی زیادہ نام کی چاہت نے آپ کو غافل کر دیا. 2-4 روپئے بھی کسی انسان کو دیتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ مطلب کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، تاکہ پتا چل رہا ہے، گواہی دے کہ ہاں فلاں صاحب کو خرچ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. سردی کا موسم آ جائے، کمبل تقسیم کی باری آ جائے، فوٹو گرام بنا آپ کے پاس رہتا ہے کہ اب غریبوں کو دیا جائے، اس کی ناموس و عزت و ناموس کو تار تار کیا جاتا اور دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا جاتا، یا اسے بڑے کمبل تک دیا جاتا. اب اسے فوٹو کھینچتے اور اخبارات کی ضرورت بناتے. کیوں؟ فلاں صاحب. آپ کو پتا ہے جب تک آپ کی زندگی فلاں صاحب ہے، جس دن آپ کی موت واقع ہوگی سب سے پہلے آپ کا نام ہے. موت ہوئی، معروف صاحب کا جنازہ نہیں، ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ تو وزیر اعظم کا جنازہ ہو یا عام انسان کا جنازہ ہو، ڈیڈ باڈی کہاں ہے بھائی؟ نام لیا جاتا نہیں، کوئی نام نہیں ہے. جس نام کے چکر میں آپ نے اللہ اس کے رسول کو فراموش کر دیا، وہ نام تو آپ کو چھن گیا. جنازہ پڑھانے کے لیے لایا تھا، معروف صاحب کے لوگ جنازہ اس کے پڑھا دیں، بولتے ہیں نہیں، جنازہ لائیے، میت لائیے، تابوت لائیے، نام تو ختم ہو گیا. کہاں کا روبر، کہاں شان و شوکت، ساری چیزیں آپ کی چھین گئی، آپ کا نام ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کو قبر میں جائیں گے، قبر اتارتے، اچھا لاؤ بھائی لاش لاؤ. کسی زندہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں روح ان کو پہنچا دو، ان کا لاش پہنچا دو، ان کی جسم پہنچا دو. نہیں، بازار تو ان کا نام لے کے بلایا جاتا، فلاں کا نام ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے چلو، فلاں آدمی ہے، فلاں جگہ علاج کرنے کے لیے جاؤ. جس دن اس کی موت اور جس وقت اس کی موت واقع ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کا نام چھن جاتا ہے اور اس نام کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. اور آگے بڑھو. اب اخیر کی آیت کو غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ہرگز نہیں، ان قریب آپ جان لیں گے. ہرگز نہیں، ان قریب آپ جان لیں گے. ہرگز نہیں، اگر آپ علم یقین کے ساتھ جان گئے ہوتے تو ضرور بھی ضرور جہنم کو اپنے سامنے دیکھتے. اور پھر کہا تم ضرور بھی ضرور
جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. حق الیقین کی طرح تم جہنم کے بارے میں جہنم کو محسوس کرو کہ جہنم میں جا رہے ہو. یہ سب تو ہونے والا ہے. پھر سمجھانے کے لیے قرآن نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سے آج کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا ہے. کون سی نعمت ہے؟ جن نعمتوں کو اللہ نے دیا ہے وہ الگ نعمت ہے, اور جن نعمتوں کا تم نے غلط استعمال کیا وہ بھی نعمتیں تمہارے سامنے ہیں. ان تمام چیزوں سے متعلق سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ اگر اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے. اس میں روایت میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے, لیکن ایک چیز میں فرق ہے. جیسے فرمایا آدم کی اولاد کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ 5 چیزوں سے متعلق سوال و جواب نہ کرائے. 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا, اس کا جواب دیجیے تو آگے بڑھیے گا. ایک چیز کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا. آپ سے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے کہاں فنا کیا. 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال پھر لمبی عمر کسی کو دی گئی. یہ عمر جو آپ کو دی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت بطور ودیعت آپ کے پاس رکھی گئی تھی, آپ نے اس عمر کا استعمال کہاں کیا؟ بچپن آپ سے کیسے گزارے اس کی پرواہ نہیں کہ نابالغ سے متعلق سوال نہیں ہوتا, لیکن بلوغت کے مرحلے کا آپ نے طے کر لیا اور احکام شریعت کے مکلف و ذمہ دار بن گئے. پھر آپ سے پوچھا جائے گا اب بتائیے زندگی آپ نے کہاں فنا کی ہے؟ اچھا کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا؟ فیما افنا عمومی سوال ہے, سوالوں کا انبار نہیں لگا دیا. ایک چھوٹا سا سوال کرتے بتائیے پوری زندگی کے محاصرے میں بتائیے کہ زندگی آپ نے کہاں فنا کی, کہاں گزاری. ایک روایت میں ہے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى. انسان سے پوچھا جائے گا اپنی جوانی آپ نے کہاں برباد کی. پورا عمر تو الگ سے ہے ہی, لیکن پورے عمر کے ساتھ ساتھ جوانی بڑی حقیقت ہے. اسلام کی نگاہ میں جوانی کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. شاب النشا فی عبادت اللہ, جو جوان اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سامنے جگہ پاتا ہے. کہا ان شبابی فیما ابلا, جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں بتائی ہے. اب تفصیل کرتے رہیے. اور اسی لفظ کی جگہ پر, اسی جملے کی جگہ پر دوسری روایت میں ہے ان جسمہ فیما ابلا, کہ آپ سے پوچھا جائے گا جسم کے بارے میں کہ آپ نے جسم کو کہاں پراگندہ کیا اور کہاں لگایا. ایک روایت میں ہے کہ اپنی جوانی کہاں گزاری, اور دوسری روایت میں جسم کا کہاں استعمال کیا. اور اس کے بعد پھر 3 سوال ہیں. 2 سوال مال سے متعلق ہے. ان مالہ من ایذ اکتسب وفیما انفق. آپ کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ آپ کو مال کے بارے میں جواب دینا نہ پڑ جائے کہ مال آپ نے کہاں سے کمایا. پھر کمانے پر اکتفا نہیں ہے, وفیما انفق, اپنا مال آپ نے کہاں خرچ کیا. حلال کمایا کہ حرام کمائی الگ سوال ہے. پھر مال کی خرچ کرنے سے متعلق الگ سوال ہے, صحیح چیز میں خرچ کیا کہ ناجائز چیز میں خرچ کیا, ایک الگ سوال ہے. اور 5واں سوال ہے ان علمہ فیما عمل, علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اس پر کتنا عمل کیا ہے. کہا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب اولاد آدم دے نہ لے تب تک اس کو ٹس سے مس نہیں ہو سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. پڑھ لیجیے سوالوں کا جواب. 5 سوالوں کا جواب کھولیے. ان عمرہ فیما افنا, اپنے عمر کو کہاں لگایا ہے. اب غور کیجیے گا, تھوڑی تفصیل بتائیے, سوچنے میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے کتنا توڑ جوڑ میں اپنی عمر کو لگایا. عبادت میں گزاری کہ اللہ کی مخالفت میں گزاری.
دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے کیا، اللہ کی بندگی میں لگانے کے لیے آپ نے کیا، غربا مساکین کی مدد کرنے، اس کی خدمت کرنے کے لیے آپ نے کیا. یہ سارے مسائل، سارے سوالات ہیں آپ کے صرف جوانی سے متعلق کہ آپ نے جوانی کہاں گزاری ہے. اعتدال کا راستہ بنایا تھا یا خرافات کا راستہ بنایا تھا؟ تکفیری گروہ میں شامل ہو گئے تھے یا خارجی نواسی تھے، تعلق جو لیے تھے، یا منہج کے مطابق تمہارا عمل تھا یا کتاب اللہ کے مطابق تمہاری تعلیمات پر تمہارا عمل ہو رہا تھا؟ یہ سارے سوالات بطور خاص جوانوں سے، کیونکہ جوانی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر کے لائق چیز ہوتی ہے. شراب ہی فیما فلا، جوانی سے متعلق. اور اگر اسی کو جسم سے متعلق ہے تو غور کیجئے، آپ کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا کروڑ کی قیمتوں کا مجموعہ ہے، چاہے آپ اس کو سمجھ نہ سکے. غور کیجئے، آپ کو دماغ دیا ہے، جسم کا حصہ ہے، کہاں استعمال کرنا ہے. آپ کو اللہ نے آنکھ دیا ہے، جسم کا حصہ ہے، کتنی عظیم چیز ہے، کہاں استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے کان دیا، جسم کا حصہ ہے، استعمال کہاں کر رہے ہیں. اللہ نے زبان آپ کو دی، جسم کا حصہ ہے، استعمال کہاں کر رہے ہیں. اللہ نے دل آپ کو دیا، جسم کا حصہ ہے، استعمال کہاں کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، جسم کا حصہ ہے، استعمال کہاں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ٹانگیں دی ہے، جسم کا حصہ ہے، کہاں استعمال کر رہے ہیں. سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے، ساری عقل نکل جائے گی، سارا فتنہ فساد ختم ہو جائے گا. انسان کے سامنے بڑائی کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معمولی پکڑ آتی ہے، انسان کا ہاتھ ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں کر سکتا. احساس ہوگا وہاں پر کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال جائز چیزوں میں کی تھی یا ہم نے غلط چیزوں میں اس کا استعمال کیا تھا. اپنی آنکھوں کو اپنے قرآن پڑھنے میں لگایا تھا، کتاب اللہ کے دیکھنے میں لگایا تھا، آسمان و زمین کے درمیان موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں لگایا تھا، یا کسی کی عیب تلاش کرنے میں، عیب جوئی کرنے میں، ٹوہ لگنے میں، کسی کی برائی تلاش کرنے میں لگایا تھا؟ کیا جواب دے گا؟ کہا اللہ نے دیا، قرآن کی سماعت کیجئے، بات و نصیحت کی باتیں سنیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سنیے اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجئے. غیبت سنتے ہیں، چغلی سنتے ہیں، غلط باتیں سنتے ہیں اور اسی میں لگا دیا. کسی کا برا وقتی طور سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کے برا تو آپ کا ہو رہا ہے. زبان آپ نہیں بول سکتے ہیں، گونگے ہیں. بول سکتے تو صحیح بات ضرور بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے پتے کی باتوں کے پیچھے مت پڑو. کان، آنکھ، دل و دماغ، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو اسے کوشش ہوگی ان کا استعمال کہاں کیا تھا. جواب ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. کچھ کھایا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کھجور آپ نے کہا، گھٹلی آپ نے پھینکی ہے، کہا صحابہ سے یہ کھجور کھائے ہیں، اس کے پوچھ پوچھیز ہوگی. کیسے کیا تھا، حلال تھا کہ حرام تھا؟ اپنے دوست کے باغ میں جا کر کے یا اپنے ساتھی گھر میں جا کے کھایا تھا، وہ صحیح تھا کہ غلط تھا، پتہ ہے؟ وغیرہ ذالک. پوری تفصیل سمجھتے رہیے. قرآن نے کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہدایت ہے، قرآن ہے، اس سے متعلق سوال ہوگا. محمد رسول اللہ کی ذات و شخصیت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اسلام و ایمان، اس کے بارے میں سوال ہوگا. جسمانی نعمتوں سے متعلق سوال ہے، روحانی نعمتوں سے متعلق سوال ہے، آسمان و زمین پھیلی بے شمار نعمتیں ہیں، ان کا سوال ہے، اور اس کے بعد بے شمار چیزیں جن سے سوالات ہو سکتے ہیں. اب جواب دینے کے لیے تیار رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نصیحت کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ ہے. الہی جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے. جب تک ہمیں زندہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہا تاکہ ہمارا خاتمہ ہو. انہی دونوں کی تربیت اشارت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.